کربلا کے واقعے کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، لکھا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک بات آپ سارے لوگوں کے لیے بطور مسلمان ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ بیان کرنے والے اور لکھنے والے بعض دفعہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کربلا والوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں ہائی لائٹ کرنی ہے کہ ہم لوگ بیان کرنے میں یا سننے میں یا لکھنے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں، عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے سننے سے، پڑھنے سے، بیان کرنے سے بچیں اپنے آپ کو، نہ خیر ہے نہ ثواب ہے، الٹا اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہے۔ مثلا دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ نمبر ایک، ہر دین کا ایک امتیاز ہے، ایک خصوصیت ہے۔ فرمایا دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت وہ حیا ہے۔ سارے کا سارا دین حیا کا نام ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حیا کا درس دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے، شرم کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا پڑھتے، سنتے، بیان کرتے ہوئے کسی باعث کے واعظ میں، ذاکر کے ذکر میں، عالم کے بیان میں، سکالر کی سپیچ میں اگر آپ کو یہ لگے کہ اس میں تو اہل بیت اطہار کی بےزتی بیان کی جا رہی ہے، بے شرمی اور بے حیائی بیان کی جا رہی ہے، بے حیائی کی تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے، ان کے پردے اتر گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے، منہ سے نقاب اتر گئے، ان کو اپنے پردے کا ہوش نہ رہا، حیا ختم ہو گیا، غیر محرموں کے سامنے باویلا کرتی رہیں علی کی بیٹیاں، یزید اور ابن زیاد کے دربار میں حسین کی عزتیں تقریریں کرتی رہیں، علی کی بیٹی اور اہل بیت اطہار کی بہنیں وہاں تقریریں کرتی رہیں غیر محرموں کے سامنے۔ کیا یہ سارا سننے سے ان خانوانے کی عزت، حیا اور غیرت دل میں بیٹھتی ہے، یا آپ کو بے حیائی کی تصویر نظر آتی ہے؟ پھر ایسا سننا حرام ہے، کوئی خیر اور ثواب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ اندازہ لگائیے میرے رب کا قرآن کس انداز میں حیا کا درس دیتا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن آپ پڑھیں، سارے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے سوائے ایک خاتون کے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو عیسیٰ کی بات ہے، وہ بھی مجبوری تھی اس لیے اللہ نے نام لیا ہے۔ اس نام لیے بغیر گزارا نہیں چلتا تھا کہ عیسیٰ کی والدہ کا نام لیا ہے، کیونکہ باپ نہیں تھے، وہ نام لینا ضروری تھا، اس کے بغیر کام نہیں چلنا تھا۔ ورنہ آپ پورا قرآن پڑھیں، عورتوں کے موضوع پہ صورتیں ہیں، پورے عورتوں کے ذکر ہے، پہلی امتوں کی خواتین کا ذکر ہے، اس امت کی خواتین کا ذکر ہے، نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے، مسلمان خواتین کا بھی ذکر ہے، کافر خواتینوں کا بھی ذکر ہے، ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، لیکن کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ میرے رب کے قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے علماء نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا کہ غیرت اور پردے اور حیا کی وجہ سے، تاکہ کسی بیوی کا نام لینا جو ہے، زلیخا کا قصہ کتنا تفصیل سے آیا ہے، کوئی نام ہے نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ، رب نام نہ لے کر قرآن میں کسی بھی خاتون کا عزت اور غیرت اور حیا کا درس دے رہا ہے، اور میں اور آپ اتنے بے غیرت بن گئے ہیں کہ ہم سٹیجوں پر علی کی بیٹیوں کے نام لیں۔
حسین کی بہنوں کے نام لیں اور وہ نام لے لے کر ہم ان کی بےزتی کریں کہ ان کے سر سے دوپٹے اتر گئے، وہ غیروں کے سامنے تقریریں کرتی رہی، وہ سر بدھار بے حیائی کا نمونہ بنتی رہی. ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، یہ بےزتی کر رہے ہیں، بتاؤ بھائی. اور ہم بےزتی کرانے کے لیے اسٹیجوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، ہم بھی برابر کے شریک ہیں. میرے سید الانبیاء کے گھر کی تعلیم تو یہ تھی کہ ام خلاد اہل بیت اطہار میں سے نہیں، ایک صحابیہ عورت ہے، کیا نام ہے؟ ام خلاد. کیا نام ہے بی بی کا؟ ام خلاد. یہ غزوہ خیبر میں ان کا جو ہے وہ بیٹا فوت ہو گیا اور گھر میں تھی تو ان کو پتہ چلا میرا بیٹا خلاد شہید ہو گیا ہے. تو سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں لپٹ کر حیا کا مجسمہ بن کر خیبر میں تشریف لائی. جب سر سے پا تک لپٹی ہوئی اس ماں کو صحابہ نے دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ سوال نکلا، جئتے تسألینا وانت مرتکبۃ تل. اے ام خلاد، تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور تو پھر بھی چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی ہے. تاریخی جواب دیا تھا صحابہ کو اس خاتون نے. آپ نے فرمایا تھا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا تو نہیں مر گئی. میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا تو نہیں مر گئی. یہ گھر والے نہیں ہے، یہ کردار اہل بیت اطہار کا نہیں، بہر والوں کا ہے، صحابیہ کا ہے. مجھے بتاؤ، جس گھر سے ساری دنیا کو تعلیم حیا کی ملی وہ خود بے حیا بن گئے. ان کے تھوڑا سا دکھ آنے اور تکلیف آنے کی وجہ سے پردے سروں سے اتر گئے اور منہ سے نقاب اتر گئے، حیا جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے. کیا یہ شان ہے ان کی؟ کیا بےزتی کر رہے ہیں آپ ان کی؟ اس گھر کی تعلیم تو یہ تھی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے. ام سلمہ اور عائشہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں کھڑی ہیں. حضور نے فرمایا اندر چلی جاؤ، حیا کا درس دیتے ہوئے. تو اما جی فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو نبینا ہے. آپ نے فرمایا وہ نبینا ہے، تم تو نبینیہ نہیں ہو. اور جس گھر کی یہ تعلیم ہو، کیا وہ کربلا میں جا کے ان کی اولاد پردے حیا شرم اور غیرت کا جنازہ نکل گیا، وہ بے حیا ہو کے بیٹھ گئی اور غیروں کے درباروں میں تقریریں کرتی رہی. یہ کسی بھی واعظ کے پاس میں، عالم کے بیان میں، ذاکر کے ذکر میں اگر آپ اہل بیت اطہار اور کربلا کا واقعہ سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں ان خاندان کے بارے میں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کی تصویر آئے، سمجھ لینا بیٹھنا آرام ہے، اٹھ جاؤ. سننا آرام ہے، اٹھ جاؤ. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اگر صحیح واقعہ بھی ہو پھر بھی نہ سناؤ اگر اس میں ان کی بےزتی ہے. صحیح بھی ہو، یہ تو گھڑ کے فیبریکیٹڈ واقعات جو ہے وہ لوگوں کو سنائے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے معاف فرمائے. دوسری چیز، اسلام کا بہت بڑی شان اور صفت ہے، وہ کیا ہے؟ صبر و استقامت، شجاعت اور بہادری. میرے حسین کی شان نماز کی وجہ سے نہیں ہے، روزے کی وجہ سے نہیں ہے، عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. حسین کی شان صبر و استقامت کی وجہ سے ہے، شجاعت اور بہادری اور استقلال کی وجہ سے ہے. اور اگر کسی بیان میں، تقریر میں، کسی کتاب میں پڑھنے سننے سے آپ کے ذہن میں اس خاندان کے بارے میں ایسی تصویر آئے کہ وہ تو بہت بے صبرے ہو گئے تھے، وہ تو معاملہ کرنے لگ گئے تھے، ان کی زبان سے شکوے شکایتیں شروع ہو گئی تھی، رونا پٹنا شروع ہو گیا تھا، صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے، سمجھ لینا یہ اس کی شان نہیں، اس خاندان کی، ان کی بےزتی کر رہا ہے. سننا بھی حرام ہے اور سنانا بھی جو ہے وہ حرام ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خاتون جنگ قادسیہ میں
جو کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوئی. بی بی کا نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹے، اس سیابیہ عورت کے 4 بیٹے ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے. کتنے؟ 4 بیٹے ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے. یہ اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہے، آل رسول میں سے نہیں ہے، حضور کے گھر والوں میں سے نہیں، در والوں میں سے ہے، بیت سے ہے. آنکھوں کے سامنے 4 بیٹے شہید ہوئے. اور جب ایک ایک بیٹے کی لاش کو اس ماں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو پیٹا نہیں، روئی نہیں، سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، زبان پہ شکوہ اور بے صبری کے کلمات نہیں لائے، بلکہ بے ساختہ زبان سے بارگاہ رب عرش کی الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے. یہ تو تعلیم تھی بہر والوں کی، اور گھر والوں کی تعلیم کیا بیان کی جا رہی. حضرت بی بی صفیہ یہ حضور کی سکی پھوپھی ہے. حضرت صفیہ یہ حضور کی سکی پھوپھی ہے. ان کے سگے بھائی حضرت حمزہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی تھے صفیہ کے. غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. اور آپ کو جس انداز میں شہید کیا گیا وہ کربلا میں بھی نہیں ہوا تھا. ناک کاٹا گیا، کان کاٹا گیا، بازو کاٹے گئے، چہرہ کاٹا گیا، سر کاٹا گیا، پاؤں کاٹے گئے، مسئلہ کیا گیا. اور ان کی لاش ایسے پڑی ہوئی تھی پہچانے نہیں جاتے تھے حمزہ ہے یا کوئی اور ہے. گھر میں ان کی بہن صفیہ کو پتہ چلا میرے بھائی کے ساتھ ایسا اندھوناک واقعہ ہوا ہے. گھر سے نکلی سیدھا احد کے میدان کی طرف آئی. میرے کریم نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں جلوہ فرماتے. آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی پھوپھی صفیہ آ رہی ہے اور حمزہ شہید ہو گئے، بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے. تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر ان کو حکم فرمایا کہ اپنی ماں کو روکو، رستے میں روکو، بھائی کی لاش میں نہیں آنے دینا، کیونکہ عورت ہے اس سے برداشت نہیں ہوگا اور وہ وہاں کوئی ایسا کلمہ کہہ جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہوگا، اور اس عظیم شہادت پر جو اجر ملنے صبر کی وجہ سے اس میں کمی آ جائے گی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور دوڑ کر اپنی سینے میں بھائی کی شہادت کا دھم لیے ہوئے آنے والی اس بہن کے سامنے جو ان کی ماں تھی ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، اماں جی آگے نہیں جانے دینا. تو اس ماں نے اپنا ہاتھ بیٹے زبیر کے سینے پہ مارا، زبیر ہٹ جاؤ میں نے جانا ہے. کہا نہیں حضور کا حکم ہے نہیں جانا. آپ نے فرمایا منع کرو. آپ نے فرمایا جا کے بتاؤ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی پھوپھی صفیہ اس انداز میں نہیں جائے گی جو نیت ان کے یا ارادہ ان کے ذہن میں آیا ہے. فلا اصبرن انشاءاللہ، جب میں بھائی کی میت پہ کھڑی ہوگی سب سے زیادہ صبر میرے اندر آپ پاؤ گے، میں صبر کروں. تو انہوں نے آپ کو حضور کو بتایا تو آپ نے فرمایا جانے دو. پھر وہ کہیں بھائی کو اس انداز میں دیکھ کے کیا کیا؟ فرمایا صرف زبان سے اتنے لفظ نکلے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے دوسرا کلمہ نہیں نکلا. اس خاندان کو کربلا میں لا کے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حسین کی لاش یا ان کے بھائیوں کی جو لاشیں تھیں ان کو دیکھ کے زینب وین کرتے رہی، روتی پیٹتی رہی، بابے کو بلاتی رہی، مدینے کی طرف منہ کر کے بھلکتی رہی، لوگوں کے سامنے پناہ مانگتی رہی، یزیدیوں سے اپنے بھائیوں کی خیرات مانگتی رہی. بھائی نہ جانا شہید ہو جاؤ گے. کیا یہ شان ہے ان کی یا بےزتی کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسا سننا سنانا دونوں حرام ہے جس میں ان کی بےزتی اور جو ہے وہ توہین کی جا رہی ہو. اصل بات یہ ہے کہ وہ خاندان مقام صبر تو نیچا مقام ہے. ایک ہوتا ہے مقام صبر. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پورا قرآن 103 آیتیں، اللہ کے پورے قرآن میں سے 103 آیتیں صبر کی ترغیب دے رہی ہے. صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اور کربلا میں جا کے حسین اور اہل بیت یہ
قرآن پاک کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. جس قرآن کے ساتھ حضور اہل بیت چھوڑ کر گئے تھے وہ کربلا میں جا کے قرآن کو چھوڑ بیٹھے. کیا یہ بیان کر رہے ہو؟ یہ شان ہے؟ یہ بےزتی کر رہے ہو؟ 103 ایتیں صبر کا قرآن نازل دیتا ہے تو ساری کی ساری ایتوں کو ٹھکرا دیا. کربلا میں جا کے اہل بیت نے صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب دکھ اور تکلیف آئے تو نہ زبان سے نہ عمل سے کوئی شکوہ نہ کرو. زبان اور عمل سے کوئی شکوہ نہ ہو، اس کو صبر کہتے ہیں. یہ چھوٹا مقام ہے. اہل بیت اور حسین کے آل اور حسین پاک اس سے اوپر والے مقام پہ تھے. اس سے اوپر والا مقام کیا ہے؟ مقام رضا. مقام رضا، مقام رضا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مقام صبر کیا ہے کہ دکھ آئے تو شکوہ نہ کرے، نہ شکوے والا عمل کرے، شکایت نہ کرے، نہ شکایت والا عمل کرے. اور مقام رضا کیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے دکھ آئے تو اس طرح خوش ہو جس طرح اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو خوش ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مدینہ شریف میں امام حسین کے چھوٹے بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے. ویسے مدینہ شریف میں طبی موت میں آپ کے چھوٹے بیٹے فوت ہوئے. لوگ آئے تعزیت کرنے. امام صاحب اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، لوگ تعزیت کرنے آئے. تو جب لوگ تعزیت کرنے آتے تو آپ ہر ایک تعزیت کرنے والے کے آگے فرماتے الحمدللہ اور ساتھ مسکرا پڑتے، خوش ہو جاتے. ایک شخص نے تکلف کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بارگاہ میں سوال عرض کیا، حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہم تعزیت کرنے آتے ہیں، آپ آگے سے آپ کو افسوس ہی نہیں ہوتا ہے، آپ مسکرا پڑتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، شکر پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے. کہا حضور وضاحت فرماؤ. آپ نے فرمایا ہم لوگ آل رسول، ہم لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے. اس کو مقام رضا کہتے ہیں. جنہ دکھا میں جو ساڈا دل بنا دی سکھ ہونا تمہارے، جنہ دکھا میں ساڈا دل بر مقام رضا ہے. جنہ دکھا میں جو ساڈا دل بر راضی سکھ ہونا تمہارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. یہ مقام ہے. وہ تو مقام رضا پر تھے، ہم انہیں مقام صبر پر بھی نہیں رکھتے، اس سے بھی نیچے لے آتے. یہ شان ہے یا آپ بےزتی کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور انداز اس خاندان کے بارے میں اپنایا جاتا ہے کہ مجبور تھے، بیچارے لاچار تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، کہتے رہے معاف کر دو، نہ کرو، پانی دے دو، نہ بچوں کو مارو، ذبح نہ کرو. بے بس تھے، مجبور تھے، مظلوم تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، بس میں کچھ نہیں تھا. اگر کچھ ہوتا تو وہ کربلا کی زمین ہی پلٹ دیتے، ایسے کر دیتے. اس طرح بیان کیا جا رہا ہے. بے صبرہ بیان کیا، بے حیا ان کو بیان کیا، مجبور بے بس ان کو بیان کیا. یہ شان ہے؟ یہ تو بےزتی آپ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب بیڑیاں لگی تھی، آپ کو پتہ ہے کربلا میں خاندان حسین میں سے صرف امام زین العابدین بچے. جب آپ کو بیڑیاں لگی تھی اور مدینہ شریف آپ ان بیڑیوں میں پہنچے، ہاتھ میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہیں. مدینہ شریف سے آپ کا ایک غلام اور محبت والا عقیدت پر آیا اور آپ کے رونے لگا کہ حضرت بہت دکھ ہوا ہے آپ کی یہ حالت دیکھ کے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. آپ نے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی طرف آنکھوں کا اشارہ کیا، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، بے بس سے کچھ کر نہیں سکتے اس لیے اس حالت میں. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے سیاسی ہیں، افریقہ کے روم کے ساتھ لڑائی میں افریقہ کے جنگلوں میں ان کا جو لشکر تھا وہ کہیں پھنس گیا اور یہ سپہ سالار تھے. پانی کی قلت ہو گئی، لوگوں نے یہاں کے سپہ سالار عقبہ بن نافع کو پانی کی شکایت کی کہ پانی کی کمی ہے.
جانور تو مرنے ہیں، یہ فوج کے سپاہی مرے گے. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں تمہیں اللہ سے پانی دے کے دیتا ہوں. وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کی. دعا کے ہاتھ ابھی پاک کے منہ پر آئے تھے اور پھیرے تھے اور نیچے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اوپر کے منافع کے پاس کھڑے گھوڑے کے پاؤں کے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. یہ اوپر کے منافع اہل بیت میں سے نہیں ہے، خاندان عاشق میں سے نہیں ہے، اہل بیت طہارہ میں سے نہیں ہے، یہ صحابہ میں سے ہے. اور افریقہ کے جنگلوں میں ان کے دعا سے ان کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ نکلا تھا. کیا حسین جس کو میرے حضور نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے، اس سے دیے ہیں جن کی جوانوں کو سردار کہا ہے اور اپنی سینے سے لگایا ہے، اپنی تشبیہ قرار دیا ہے اور اپنی لعاب اپنی نورانیت کا جو فیضان ہے ان کے منہ میں رکھا ہے، ان کے اندر ڈالا ہے. ان کے اندر یہ طاقت تھی. یہ تیرا بیان ہوگا کہ وہ بے بس تھے، یہ بےزتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ طاقت تھی، قوت تھی. وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ سب کچھ دے سکتا تھا، سارا رنگ بدل سکتا تھا. تیری میری دعا آج مانگے تو اللہ ہمیں دے دیتا ہے. حسین کو کربلا میں اللہ دعا کرتے، حسین کو کچھ نہیں دے دیتا، نہیں قبول کرتی تھی. اصل بات یہ تھی جو محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ پورے کربلا کا خلاصہ اور سمری ہے. وہ کیا تھی؟ قوت و غیر زور نہیں لایا، قوت و غیر زور نہیں لایا. پیچھے مرد لائی، پیاسے توڑ گئے دنیا کو، دین دنیا کے سرے. یہ شان ہے. تو آپ دوست آپ سے گزارش ہے کہ کسی منہ سے کسی قلم سے آپ کربلا اور اہل بیت اطہار کا واقعہ شان سنیں اور آپ کو سننے کے بعد لگے بے صبری، بے حیائی اور مجبوری، اس طرح کی تصویر ذہن میں آئے جس سے تو یہ ان کی شان نہیں ہوگی بلکہ آپ ان کی بےزتی کر رہے ہیں. ایسے بیان سننے سے بچیں اور ایسے پڑھنے سے بچیں. اللہ ان شان والے لوگوں کا صدقہ دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیں عزت عطا فرمائے.